نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں کہ جب رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوتے رہے، وہاں پر اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھیں، تو ان کے گھر کو دار ارقم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ کھلم کھلا اب آپ اسلام کی دعوت دیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ہی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کیا کیا ہوا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتے ہیں کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام کی طرف بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جن کا ترجمہ یہ ہے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے۔ جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے صدق کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تف ہے تجھ پر، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تمام صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایک پیالہ غلے کا اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، بعد ازاں مطلب کی اولاد کو جمع کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی تو کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زیادہ مقدار میں نہ تھا۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی ہی پی سکتا ہے، نہیں یہ کہ 40 آدمی پئیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ سب 40 آدمیوں کو وہ ایک پیالہ دودھ بھی کافی ہو گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگو اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمانے کی نوبت ہی نہ آئی۔
دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو ابو لہب جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اسی طرح ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، نعوذ باللہ۔ اسی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو یعنی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو بعثت سے قبل عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادی یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان ذی النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ تو 1,24,000 حضرات انبیاء صلوات علیہم اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یک کے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ذی النورین وہ کہلائیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب علل اعلان بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے، یعنی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ مگر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے، ہمارے دین کو برا اور احمق کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹال دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت دیتے رہے اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی جو دشمنی تھی وہ اور زیادہ ہوتی گئی۔ چنانچہ دوبارہ وہ قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک اثر پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا اے چچا کی جان، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا کہ اے چچا کی جان، تم جو چاہے کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں، پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت، ہوشیار، سمجھدار نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیجے کو، جس نے ہماری قوم میں تفریق ڈال دی ہے،
اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، خدا کی قسم، آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے پیش کی ہے، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ تو جس قبیلے میں جو کوئی بے کس اور بے سہارا مسلمان ہوتا اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، جو کہ ان میں سب سے زیادہ عمر دراز تھے۔ تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کو یہ کہا کہ موسم حج کا جو ہے وہ قریب آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے۔ اب ادھر ادھر سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں گے، لہٰذا ہمیں مل کر کوئی ایک ایسی رائے قائم کر لینی چاہیے جس پر سب متفق ہو جائیں، ہم میں اختلاف نہ رہے، تاکہ اگر کوئی بھی ہم سے محمد کے بارے میں پوچھے تو ہم ایک ہی بات کہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بات کہتا رہے تو کوئی بات کہتا رہے۔ تو وہ سب ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے کہ وہ سب سے بڑے ہیں تو وہ ہم میں کوئی رائے قائم کر دیں۔ تو ولید نے کہا، تم لوگ کہو، میں سنوں گا، اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کاہنوں کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ ولید نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہیں، میں مجنون اور دیوانگی کی حقیقت سے واقف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی علامت جنون کی نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام قسم سے واقف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شعر سے کوئی مناسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، یعنی جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ ولید نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں، نہ ساحروں کا سا پھونکا اور دم کرنا والا آپ کا کلام ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ولید، پھر کیا؟ تو ولید نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور مٹھاس ہے اور اس پر ایک عجیب قسم کی رونق ہے، اس کی جڑ نہایت تر و تازہ ہے، اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھلدار ہیں۔ ولید نے کہا، جو تم سب کہتے ہو میں خوب جانتا ہوں، وہ سب جھوٹ ہے، لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ آدمی ساحر ہے اور اس کا کلام بھی سحر ہے، یعنی جادو ہے، جو میاں بیوی اور باپ بیٹے، بھائی بھائی اور قبیلے اور کنبے میں تفریق ڈالتا ہے، جو کہ جادو سے ہی ہوتا ہے۔ تو مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں اور گزرگاہوں پر بٹھا دیے، جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچے رہنا۔ قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ آپ دور دور سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے خوب واقف ہو گئے، آپ کی باتوں سے واقف ہو گئے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع کی تو قریش کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں، یا اور بھی بہت ساری پیشکش دی، چنانچہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو آج کا جو تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ پھر
آگے سے ہم معلوم کریں گے، جانیں گے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے لائے، وہ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی۔ تو اللہ پاک اس کو قبول و معروف فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا فی الدارین۔